ایک اور موضوع کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ جب ہم پاور میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیں دنیا کی پاور تھوڑے دن کی ہے. خصوصاً آپ میں سے وہ لوگ جو HR وغیرہ میں ہیں یا اچھے پاورفل لوگ ہیں یا کسی بھی آفس میں, حتیٰ دکان میں آپ کے پاس کوئی جاب کے لیے آتا ہے. یہ موضوع تقریباً میں ہر جگہ ڈسکس کرتا ہوں. جاب کے لیے کوئی آتا ہے, آپ نے دیکھا ہے جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے, نروس ہوتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے, ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے, گھبرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ محتاج ہوتا ہے, وہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی ڈانٹ دیا جائے گا, جو کر دیا جائے گا. ایسا کوئی بھی فرد آئے, ریگارڈ لیس, ہندو ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, مومن ہے تو پھر تو زیادہ ذمہ داری ہے. وہ اگر آپ کا بھائی ہے آپ کے آفس میں تو پھر اور زیادہ ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کا باپ ہے, اللہ نہ کرے, اور آپ کے آفس میں اس کو ضرورت ہے تو پھر تو بڑی شرم کی بات ہے. فرض یہ کر لیتے ہیں ہندو ہے, سکھ ہے, آپ کے پاس اگر جاب بھی نہیں ہے یا اگر جاب بھی ہے تو پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی گھبراہٹ کو اور اس کے نروسنس کو ختم کر دیں. یاد رکھیں خوش اخلاقی سے کچھ نہیں جاتا. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ بالکل ایسے رہتے ہیں اکڑے ہوئے. نا, تھوڑا مسکراؤ. یہاں پہ کہا جاتا ہے شکل اچھی نہیں, کم سے کم بات تو اچھی کرو. تو انسان تھوڑا مسکرائے. آپ کو لگ رہا ہے یہ بیچارہ انسلٹ فیل کر رہا ہے, یہ نروس ہے, پریشان ہے, بڑے پیار سے جا کے, ضروری نہیں ہر دفعہ ایسا کریں, کوئی آیا جاب میں ایسے کندھے پہ ہاتھ مارے, اور کیا حال ہے, ٹھیک ہو, گڈ, فائن. یہ جو اس کو ایک اطمینان ہوگا کہ میری عزت محفوظ ہے, اس آدمی نے میری عزت کی ہے, یہ میرا احترام کر رہا ہے, یہ میری انسلٹ نہیں کرے گا. این اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس تیرے بندے کی گھبراہٹ کو میں نے دور کیا ہے, قبر میں تو میری گھبراہٹ کو دور کر دینا. یہ نہیں کہ اس کی انسلٹ کر کے کمرے میں چلے گئے, لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ایسی نمازوں کا. تکبر لوگ, متکبروں کی کوئی نماز کا فائدہ نہیں ہے. وہ اس نے کر لیا, نماز صحیح ہے اس کی, ویسے نہیں کوئی فائدہ. تو بعض دفعہ جو مومنین کی تربیت ہوئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اعمال کے بعد مومنین متکبر ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیں, وی آر سم تھنگ. یہی کام خراب کرتی ہے چیز. نہ, سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وی آر نتھنگ. ہم لوگ اتنے حقیر ہیں, اتنے حقیر ہیں, اتنے حقیر ہیں کہ ہمیں یہ بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ میں مجلس سے اتروں گا یا آپ مجلس کے بعد گھر پہنچیں گے, ایک چھوٹا سا کلوٹ ٹھک ختم. حتیٰ یہ جو ہماری سب معلومات ہیں, ایک چھوٹا سا کلوٹ یہاں پہ گیا, دماغ گیا. ممکن ہے پیرالائز ہو جائیں, ممکن ہے سب کچھ بھول جائیں, کچھ نہیں بچا, ABCD بھی نہیں بچا. سامنے والے سے بات, حتیٰ اپنی لینگویج بھی بھول جائیں گے. تو کسی چیز کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے, اور خصوصاً اپنے اعمال کے اوپر. یہ دینداروں کو جو ہے یہ اعمال بہت دھوکہ دیتے ہیں. یہ اپنی نماز اور روزہ اور حج اور زیارت اور یہ ٹیڑھے کر کی گردنیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. اس کو پبلک کے لیے نہ کریں. پبلک کو وہ ہے جو آپ کا اس سے ڈیلنگ ہے. یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں, وہ نمازی جس کا منہ بنا ہوا ہو, اس سے بہتر مجھے وہ شرابی لگتا ہے کہ جو لوگوں سے مسکرا کے محبت کرے, جو مسکرا کے بات کرے. آپ کہیں گے شراب کی تائید کر رہے ہیں. نا, قطعاً گناہ ہے, حرام ہے. ہماری تربیت یہ ہوئی ہے کہ نمازی اور حاجی اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ سخت مزاج ہیں, بدتمیز ہیں. ہم کہتے ہیں مومن ہے. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہے. یہ صرف نمازی ہے. مستی ہے اس کو نماز کی. یہ جو اکڑ دکھا رہا ہے اس کو حج کی مستی ہے. کچھ کو پیسے کی مستی ہوتی ہے, کچھ کو حج کی مستی ہوتی ہے, کچھ کو نماز کی مستی ہوتی ہے. یہاں بیٹھنے والے کو بھی کوئی مستی ہو سکتی ہے, مجلس کی یا امامے کی یا کسی چیز کی. مومن جو ہے وہ پورا سسٹمیٹیکلی مومن ہوتا ہے, ہر چیز میں مکمل جو ہے. اب آپ سے سوال کیا جائے وہ نمازی جو لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے, قطعاً ہم نہیں کہہ رہے کہ نماز کا فائدہ نہیں ہے. نماز اہم ترین عبادت ہے. شراب بدترین گناہ ہے, بچنا چاہیے. وہ نمازی کے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہو, ایٹیٹیوڈ خراب ہو, رود ہو, بدتمیز ہو, وہ شرابی جو لوگوں کے پرابلم سالو کرتا ہو, کون بہتر ہے؟ مومن دونوں نہیں ہیں, یاد رکھیں. آئیڈیل دونوں نہیں ہیں, دونوں آئیڈیل نہیں ہیں. شراب قطعاً حرام ہے. بہتر کون ہے آپ بتائیں؟ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی بولنے میں, کون ہے بہتر آپ بتائیے؟ پرابلم میکر نمازی یا پرابلم سالو کرنے والا شرابی, کون بہتر ہے؟ قطعاً شرابی بہتر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شراب قطعاً حرام ہے, یاد رکھیں. ہم نہیں کہہ رہے کوئی اللہ نہ کرے منہ لگائے, نہ, قطعاً حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, گناہ ہے. لیکن یہ شراب کا گناہ ایک استغفار سے ختم ہو سکتا ہے. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب کوئی قضا ہے شراب کی کہ جتنے لیٹر شراب پیے اتنا لیٹر آب زمزم پیو؟ نا, ایک دفعہ فریکشن آف سیکنڈ میں اللہ تو مجھے معاف کر دے, پرابلم سالو, آن لائن کلیئر. البتہ اس توبہ کے اوپر بھی انسان گناہ نہ کرے. ہم قطعاً نہیں کہہ رہے, ہم فقط ریئلائز کرا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں رسمی قسم کے مؤمنین ہیں, اکڑو قسم کے مؤمنین, وہ نہیں بننا چاہیے, پکا بننا چاہیے.
جس میں سب سے اہم چیز جو ہے اللہ کے بندوں کا احترام ہے، اللہ کے بندوں کا سارے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہوتی. اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے یاد رکھیں کہ توبہ سے مسئلہ نہیں ہوتا جب تک خود اس سے معافی نہ مانگیں اور اس ظلم کی وجہ سے جو مشکلات ہوئی تھیں ان کو حل نہ کر دیں. اور بعض دفعہ مشکلات حل نہیں ہوتی. وہ یہ موضوع اس وجہ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید بعض لوگ کسی کے لیے پرابلم کریٹ کریں، وہ نہیں کریں گے آئندہ. مثال کے طور پہ کسی میاں بیوی کے درمیان آپ نے اختلاف ڈال دیا، اللہ نہ کرے ان کی طلاق ہو گئی، یا ایک دو لڑکی لڑکا کے جو واقعاً مناسب تھے، آپ کو جلن ہوئی، آپ نے ان کو تہمت لگا دی یا کچھ بھی کر دیا. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لڑکی جس کے ساتھ شادی ہوئی 50 سال پریشان ہے، یہ لڑکی بھی پریشان ہے، سیٹ نہیں ہو پائی، وہ آدمی بھی پریشان ہے. یہ لڑکا جس سے شادی ہوئی یہ بھی 50 سال پریشان ہے. کیا آپ کا پرابلم ایک استغفار سے حل ہو جائے گا؟ 4 آدمیوں کی ممکن ہے زندگی برباد کر دی، یہ لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں. بس کسی بھی انسان کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں.